الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له وحده لا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد كرمنا بني آدم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يحبذانه وينصرانه ويمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत के साथ नमाज वाला दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، اللہ رب العالمین نے تقریباً 18,000 مخلوق بنائی، نوری، ناری، آبی، خاکی، عرشی، فرشی، جنگلی، کوئی ہر قسم کی رب کائنات نے مخلوق بنائی، اور ساری مخلوق اللہ رب العالمین نے اپنے ارادہ، اپنی قدرت سے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس سے بنایا. اور جب میری اور آپ کی باری آئی، انسانیت کی باری آئی، تو رب کائنات نے پھر کن سے نہیں، اپنے رحمت والے ہاتھوں سے انسان کو بنایا. ایک علیحدہ گفتگو انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. آج جو میں گفتگو کروں گا وہ انسان کا مقام، رتبہ اور شان اللہ رب العالمین کے ہاں، اور یہی انسان ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے جانوروں سے تشبیہ دی. ایک وہ موقع تھا کہ فرشتوں نے صرف اعتراض کیا، اللہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. میرا اللہ، جنہیں تو بنا رہا ہے مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، آگ سے، اللہ یہ فساد برپا کریں گے، قتل و غارت کریں گے. حالانکہ فرشتوں نے کہا ٹھیک تھا، غلط نہیں کہا تھا. آج انسان ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہا، جھگڑا فساد نہیں ہے. اللہ یہ کریں گے. اللہ ہم تیری تسبیحیں، تیری تحمید بیان کرنے کے لیے، تیری حمدیں بیان کرنے کے لیے رب ہم ہیں. اللہ نے فرمایا لا اعلم، او فرشتوں، جب فرشتوں نے کہا نا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، او فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اتنی شکایت بھی برداشت نہیں کی. اب مقام، رتبہ، شان اتنا، دو باتیں عرض کروں گا کہ انسان کو اتنا مقام، رتبہ، شان ملا، اور کبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جانوروں سے بدتر ہے. آیا کون سی خوبی اس انسان میں پائی جائے تو انسان فرشتوں سے اعلیٰ، ساری اللہ کی مخلوق سے اعلیٰ، اور کون سی وہ خوبی سے منحرف ہو جائے اور خرابی اس میں پائی جائے تو پھر جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. آج انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو کروں گا. انداز قرآن کا دیکھیے کہ پہلے مقام عرض کرنے لگا ہوں میرا اور آپ کا مقام کیا ہے. خالق کائنات نے فرما وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. سبحان اللہ، ڈلی ہے بھائی، سبحان اللہ. رب کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. توجہ ایمان والے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جی یا اللہ، فرمایا ذرا اپنی امت کو بتلا دیجئے میرے ہاں انسان کا مقام، میرے ہاں انسان کا رتبہ، انسان کی شان، انسان کی عزت و تکریم کیا ہے. توجہ ایمان والے، رب کائنات فرماتے ہیں والا قد، اور میرا لاڈلا پیغمبر مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنے تقدس کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم،
مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، مجھے الہ ہونے کی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم، میرا اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کرمنا بنی آدم، میں اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میں اللہ نے آسمان پر ان کی رہائش رکھ دی۔ وہ فرشتے بڑے اعلیٰ ہیں، اتنے پردے دیے ہیں، اگر ان میں ایک فرشتہ بھی دو پر کھول لے زمین و آسمان کا خلا پورا ہو جائے۔ اور میرا لاڈلا پیغمبر عزتیں بھی دیے، انعام بھی دیا ہے۔ کسی کی ڈیوٹی میں نے لگا دی، رات دن میری تسبیحیں پڑھ رہا ہے۔ کوئی فرشتہ رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی میری حمدیں بیان کر رہا ہے، کوئی بیت اللہ کے اوپر جو میرا گھر ہے اس گھر کا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ کبھی بھی میری نافرمانی کا سوچتے ہی کوئی نہیں۔ اور میرا لاڈلا پیغمبر میں نے جنوں کو بنایا، آگ سے بنایا، آگ کے شعلوں سے بنایا، بڑے عظیم بن گئے۔ میں اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، میرا بنے آسمان و زمین کا نظام سجایا، کوئی ہوا میں اڑنے والی مخلوق بنائی، کوئی زمین پر ٹھہرنے والی مخلوق بنائی، کوئی دریاؤں اور سمندروں میں رہنے والی مخلوق بنائی۔ اور میرا لاڈلا پیغمبر 18,000 کم و بیش مخلوق بنائی۔ جب باری آئی انسان کی، جب باری آئی اس جوان کی، جب باری آئی اس بوڑھے کی، اس مرد کی، عورت کی، اللہ فرماتے ہیں جب باری آئی آدم علیہ السلام کی اولاد کی، میں اللہ نے اعلان کر کے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور کائنات والو فرشتے ہو تم اعلیٰ ضرور ہو، اور زمین میں رہنے والے درندوں پرندوں چرندوں اور جانوروں تم اعلیٰ ضرور ہو، دریاؤں میں رہنے والی مخلوق تم اعلیٰ ضرور ہو، لیکن جتنی عزتیں، جتنا شان، جتنا مقام، جتنا رتبہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عطا کیا ہے، میں رب نے پھر یوں نہیں دیکھا یہ قوم کا کون ہے، یہ قبیلے کا کون ہے، یہ رنگ کا کیسا ہے، یہ زبان کا کیسا ہے، میں اللہ رب العالمین نے پھر اس کی عزتوں کی قسمیں اٹھائی۔ میں اللہ نے اعلان کر کے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور کائنات والو جتنی عزتیں میں نے اسے عطا کی ہیں، جتنا شان میں نے اسے عطا کیا ہے، جتنا مرتبہ میں نے اسے عطا کیا ہے، 14 طبق میں اتنا مرتبہ میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ فرماتی ہیں یا ایھا الانسان، توجہ توجہ دل تالے والوں اور میری آواز سماعت کرنے والے جہاں کہیں بھی رہنے والے ہیں، ذرا میرے الفاظوں پہ توجہ کرنی ہے، دل کے دریچے ذرا کھول کے میرے لفظوں کو پر غور ضرور کرنا ہے۔ اللہ فرماتی ہے یا ایھا الانسان، علماء جانتے ہیں انسان انس سے ہے، انس کا معنی محبت بنتا ہے،
اللہ کہتی ہیں او کائنات والو، رب یوں بتلانا چاہتے ہیں او کائنات والو یاد رکھنا ہے ساری مخلوق میری ہے، یہ 18,000 کم و بیش جو مخلوق میں نے بنائی ہے یہ ساری میری بنائی ہوئی ہے، لیکن انسان جب تیری باری آئی نا میں نے جو تمہیں نام دیا ہے ذرا اس نام پر غور کرنا۔ اللہ کہنا کیا چاہتے اور فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، انسان انس سے، انس کا معنی محبت بنتا ہے، رب فرماتے ہیں او میری محبت او میرا پیار، ما غرک بربک الکریم، میں نے تجھے اتنی شان عطا کی ہے، اتنا مقام عطا کیا ہے، اتنا رتبہ عطا کیا ہے، اتنی فضیلت عطا کی ہے، پھر تو میرے راستے سے بھٹک کیوں رہا ہے، بدل کیوں رہا ہے؟ عرض کر رہا تھا اتنی عزتیں دی، اتنی عزتیں دی، حتیٰ کہ جب یہی انسان گھوڑے پر سوار ہو جائے، اس انداز میں سوار ہو جس طرح میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا سمجھایا، اور انسان تو انسان رہ گیا، اس گھوڑے کا تذکرہ، اس گھوڑے کی چال کا تذکرہ، اس گھوڑے کی ڈھال کا تذکرہ، اس گھوڑے کے پاؤں کا تذکرہ، ان پاؤں سے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں اگر وہ پتھروں پر قدم رکھے، اور جو اس گھوڑے کی وہ پاؤں جو مٹی اٹھتی ہے، اللہ فرماتے اس کا تذکرہ قرآن میں بیان کیا، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ توجہ ایمان والی عرض کر رہا تھا اتنی عزتیں دی، اتنی عزتیں دی ہیں، توجہ کرنی ہے۔ ایک موقع آیا اللہ نے پھر یوں فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، اور قتل کیا جائے انسان تو، اور گھاٹے میں آ جائے انسان تو، خسارے میں آ جائے انسان تو۔ سرائکی زبان میں اپنی زبان میں معنی کرنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، اور ترٹ مرے انسان تو، ما اکفرا، عزتیں میں نے عطا کی ہیں تجھے، مقام میں نے عطا کیا ہے، شان میں نے عطا کی ہے، رتبہ میں نے عطا کیا ہے، پھر تجھے کیا ہو گیا؟ ہر ایک کی بات کو مان رہا ہے، بڑے کی بات مانتا ہے، چھوٹے کی بات مانتا ہے، تیرے بنائے ہوئے اپنے بزرگوں کی بات مانتا ہے، عربی کی بات، عجمی کی بات، مرد کی بات، عورت کی بات مانتا ہے، نہیں مانتا میری بات نہیں مانتا، اور شالا تباہ و برباد ہو جائے تو۔ توجہ کرنی ہے، ایک وہ موقع آیا فرشتوں نے صرف اعتراض کیا، رب نے گوارا نہیں کیا، ایک یہ موقع آیا اللہ آپ اسے کہہ رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، دوسرا انداز بتلانے لگا ہوں، ایک انسان کا وہ مقام آیا جس کی صورت کے حسن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اس شکل کا تذکرہ رب نے قرآن میں بیان کیا، صرف بیان ہی نہیں، اس شکل پر، اس حسن پر رب نے قسمیں اٹھائیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی
احسن تقویم۔ میرے اللہ نے فرمایا او کائنات والو مجھے تین کی قسم ہو گئی، والزیتون مجھے زیتون کی قسم ہو گئی، وطور سینین مجھے اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پر میری اور موسیٰ علیہ السلام کی راز کی باتیں ہوتی تھیں۔ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ مجھے اس شہر مکے کی قسم جہاں میرا سونا پیغمبر آپ کے پاؤں کی تلیے لگی۔ اللہ نے چار قسمیں اٹھائیں، فرمایا لقد مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنے تقدس کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پر معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتی ہے کائنات والو جتنا سونا انسان میں نے بنایا، جتنا پیارا انسان میں نے بنایا، جتنا اعلیٰ انسان میں نے بنایا، جتنا اولو العزم انسان میں نے بنایا، 14 طبق میں اتنا پیارا کوئی نہیں، 14 طبق میں اتنا حسین کوئی نہیں، 14 طبق میں اتنا رتبے والا شان والا کوئی نہیں۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور کائنات والو ایک طرف میرا انسان کھڑا ہوا ہو، ہونٹوں کا بھی موٹا ہو، زبان کا بھی اگرچہ چچرا ہو، آنکھوں کا بھی اگرچہ چھوٹا ہو، قوم کا بھی کمزور ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ہو، کئی دن تک فاقے کی زندگی گزارنے والا ہو، دوسری طرف 14 طبق مل کر اس کی قیمت تو قیمت رہ گئی، اس کی قیمت بتانے کی بھی طاقت کوئی نہیں۔ ایک یہ مقام آیا، دوسرا رخ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کمثل الکلب، اور میرا سونا پیغمبر میرا لاڈلا پیغمبر دوواں جہان دا سردار پیغمبر، کبھی نے انسان نہ سمجھنا، ان کی چال ڈھال انسانوں والی، چہرہ مورا انسانوں والا، قدو قامت انسانوں والی، بول چال انسانوں والی، لیکن مجھ سے پوچھے میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا میرے نزدیک یہ انسان نہیں، اللہ یہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کمثل الکلب، میرا لاڈلا پیغمبر کوئی ان میں سے کتے ہیں، القردۃ والخنازیر، کوئی ان میں سے سور اور باندر ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، کوئی ان میں سے پلیت جانور ہیں، کمثل الحمار، اور سونا کوئی ان میں سے گدھے ہیں، کھوتے ہیں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَلَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرا لاڈلا پیغمبر کس کس جانور کا نام لو، جو بندہ جس جانور والی شکل اختیار کرے گا قیامت والے دن باقی وجود انسانوں والا، یہ چہرے کی شکل کسی کی کھوتے والی، کسی کی باندر والی، کسی کی سور والی، کسی کی کتے والی، بل ہم ازل، پلیت جانوروں والی شکلیں ہوں گی۔ توجہ آگے پیر صاحب آئے، باقی سارا وجود انسانوں والا، یہ شکل
شکل بدلی ہوئی ہے. مرید صاحب آئے, مولوی صاحب آئے, غازی صاحب آئے, قاضی صاحب آئے, حاجی صاحب آئے, کوئی بڑا آیا, چھوٹا آیا, یہ شکل بدلی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں باقی وجود انسانوں والا, شکل کسی کی کھوتے والی, کسی کی گدا والی. توجہ ایمان والے, کون سا گناہ ہو گیا, کون سی غلطی آ گئی. کبھی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, مجھے اپنی ذات کی قسم جتنی عزت میں نے انسان کو دی 14 طبق میں کسی کی نہیں. کبھی اللہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, جتنا سونا میں نے انسان کو بنایا 14 طبق میں اتنا پیارا کوئی نہیں. کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان, اور میری محبت تجھے ہو کیا گیا, ما غرک بربک الکریم. اور کبھی اللہ فرماتے ہیں کمثل الکلب کمثل الحمار القردۃ والخنازیر, سونا یہ انسان کوئی نہیں. اب سوچنا یہ ہے, دیکھنا یہ ہے وہ غلطی کون سی ہے جو آسمان پہ تھا زمین پر گر گیا, جو بلندیوں پہ تھا پستیوں میں آ گیا, جس کی شکایت رب برداشت نہ کرے. فرشتے اگر صرف کہہ دیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اللہ فوراً جواب دے دے انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتے تم نہیں جانتے, میں اللہ جانتا ہوں. اب کون سی غلطی ہو گئی, کون سا قصور ہو گیا ہے, جس قصور کے کرنے سے, جس غلطی کے کرنے سے بندہ بلندیوں سے پستیوں میں آ گیا, شان سے گھاٹے میں آ گیا, مقام بلند ہو گیا, حسن کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے. پھر رب فرماتا ہے یہ کتے سے بدتر ہے. کیا مانا بنا, توجہ توجہ. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جی یا اللہ, فرمایا میں نے اس کے دل میں توحید والی امانت, اس کے سینے میں توحید والی امانت رکھی ہے. میں نے کہا گناہ ہو جائیں, غلطیاں ہو جائیں, قصور ہو جائیں, میں رب بڑا مہربان ہوں, معاف کر دوں گا. لیکن خیال کرنا, خیال کرنا میری ذات میں, میری صفات میں کسی نبی کو, ولی کو, بڑے کو, چھوٹے کو, زندہ کو, مردہ کو, کسی کو شریک نہ کرنا. اگر اس نے میری ذات میں, میری صفات میں شریک کیا, جو میں نے امانت اس کے دل میں رکھی تھی, جو امانت میں نے اس کے سینے میں رکھی تھی, اس امانت کو ضائع کر کے آیا, پھر میرے نزدیک یہ انسان کوئی نہیں. توجہ, اللہ میاں اتنی بڑی امانت, یہ لا الہ الا اللہ والی امانت, یہ توحید والی امانت, اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا اگر کسی میں اس میری امانت کو, میری امانت میں خیانت کر دی, کسی کو شریک کر دیا, بھائی وال بنا دیا, حصہ دار بنا دیا, پھر تو میرے کاغذوں میں انسان نہیں. اگر تو نے اس امانت میں خیانت نہیں کی, شرک نہیں کیا, گناہ ہو گئے, غلطیاں ہو گئیں, قصور ہو گئے, پھر میں اللہ نے اعلان کیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اور جب بندے کے دل میں یہ امانت سما جائے, اس امانت کو بندہ سمجھ لے, صرف زبان کی حد تک نہیں, جب یہ دل میں اتر جائے رب کی وحدانیت, جب یہ دل میں اتر جائے رب کی ربوبیت, جب یہ دل میں اتر جائے رب کی الہی الوہیت, جب یہ دل میں اتر جائے رب کعبہ کی قسم ہے, دنیا مٹانے کی کوشش کرے,
اللہ اور مضبوط کر دیتے ہیں، پھر جان دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل میں نہ اترے، پھر حلوے کی پلیٹ پر، بریانی کی پلیٹ پر 4 پیسوں کی لالچ میں، عارضی عزت کے لیے بندہ پھر اس امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ دل میں اتر جائے، پھر کوئی بندہ اسے نکال بھی نہیں سکتا۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو، اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، مرد بھی نہیں ہے بھی عورت، میاں کوئی کمزور بھی نہیں ہے بھی شاہی خاندان کی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون کی گھر والی، جس وقت کنگھی دینے والی نوکرانی سے پتہ چلا اللہ نے امانت تو یہی رکھی ہے، لا الہ الا اللہ، اس امانت کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دینا۔ اب ایمان لے آئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون بھی کوئی معمولی بندہ نہیں، عام نہیں ہے، یہ وہ فرعون ہے جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اور کائنات والو میں تمہارا رب ہوں، جو کہا کرتا تھا لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، اور کائنات والو یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں، آندھییں میرے حکم سے آتی ہیں، عروج و نزول کی کیفیت میرے حکم سے ہوتی ہے۔ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، جو اپنے کو آپ کو سجدے کرانے والا، توجہ توجہ ایمان والے، یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرانا۔ یہ فرعون کا طریقہ تھا، جو آج کلمہ گو، کلمہ زہری پڑھنے والے بھی اپنے پاؤں میں جھکاتے ہیں۔ آؤ جی ذرا جھک جاؤ، زندے کیا مردوں کے لیے کیا۔ خیر بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، اب پتہ چل گیا ہے آسیہ ایمان لے آئی ہے۔ فرعون گھر آیا، ابھی اس کو خبر اس وقت ہوئی نہیں، آ کے کہنے لگا آسیہ جی، فرما ذرا کھانا لیا۔ بی بی آسیہ نے فرما کون سا کھانا، کیڑی روٹی، کون سا کھانا؟ فرعون بڑا پریشان ہو گیا ہے۔ فرعون بڑا پریشان ہو گیا، پوچھتا ہے آسیہ خیریت ہے؟ عرصہ گزر گیا ہے، کھانا میرے لیے تو لاتی تھی، آج کیوں نہیں لے آ رہی؟ میں نے کہا اچھا بتلا تو ہے کون؟ فرعون کہتا ہے وہی تیرا شوہر ہی ہوں۔ نام، دعویٰ، جی میں رب ہوں، میں معبود ہوں۔ بی بی آسیہ نے کہا اور فرعون جو معبود ہوتا ہے وہ کھاتا کوئی نہیں، رب وہ ہے، الہ وہ ہے جو کھلاتا تو ہے پر کھانے سے پاک ہے، پلاتا تو ہے پر پینے سے پاک ہے، سلاتا تو ہے پر خود سونے سے پاک ہے۔ اور فرعون کیسی باتیں کر رہا ہے، یا کھانا کھا جو اگر ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے پھر کھانا کوئی نہیں۔ یہ کیسی دلیل ہے؟ جب عیسائیوں نے کہا نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بی بی مریم کو اللہ کا حصہ بنایا، اللہ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، یعنی یہ ایسی محتاجی سے کھانا پہنچتا ہے۔ یہ وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں کتنے ہاتھوں سے گزر کے یہ کھانا پہنچتا ہے بندے کے پاس۔ خیر بہرحال جو بات مرد کر رہا تھا، بی بی آسیہ کہتی ہے کوئی کھانا نہیں۔ فرعون پریشان ہو گیا، آسیہ خیریت ہے؟ اب بی بی آسیہ نے اپنی تبلیغ شروع کر دی، کہتی ہے فرعون اللہ کا دعویٰ لا الہ الا اللہ،
کوئی مشکل کھولنے والا نہیں اکیلا اللہ، کوئی ہر ایک کی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں اکیلا اللہ، کوئی کار ساز نہیں اکیلا اللہ، کوئی میاں بگڑیاں بنانے والا نہیں اکیلا اللہ۔ فرعون کہتا ہے آسیہ تو جانتی بھی ہے میں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، ساری مخلوق میرے پاس آتی ہے، سجدہ کرتی ہے، مجھ سے مانگتی ہے، اصول ہے گھر میں بات نہ مانی جائے باہر بھی نہیں مانی جاتی۔ آسیہ خیریت تو ہے، کوئی دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ بی بی آسیہ کہتی ہے اب تک خراب تھا اب ٹھیک ہوا ہے۔ فرعون کہتا ہے آسیہ نمک حرام بن گئی ہو۔ بی بی آسیہ نے فرمایا فرعون پہلے نمک حرام تھی اب میں نمک حلال بن گئی ہوں۔ اللہ کا دعویٰ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ روزیاں دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ فرعون لالچیں دیتا رہا، تنگ ہار کے تھک ہار کے تنگ ہو کر بغیر چلا گیا، اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ لیا بتلاؤ کیا کروں، آج تو گھر کے اندر آگ لگ چکی ہے۔ انہوں نے کہا آخر بادشاہ کی بیوی ہے، ناز اور نخرے کے اندر رہی ہے، اس نے کبھی دکھ نہیں دیکھے کبھی ذلت نہیں دیکھی، ذرا اس کو ذلت دو دکھ دو، خود بخود چھوڑ دے گی کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ پر مشرک کو پتہ نہیں ہوتا جب غریب کے دل میں اللہ کی توحید سما جائے دنیا مٹانے کی کوشش کرتی ہے اللہ اور زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ حامان آیا ساتھ فرعون آیا، آ کے کہتا ہے آسیہ اب بھی وقت ہے کلمہ چھوڑ دے۔ بی بی آسیہ نے فرمایا فرعون نہیں پتا تھا علیحدہ بات تھی، اب پتا چل گیا ہے جان دے دوں گی پر ایمان نہیں دے سکتی۔ فرعون کہتا آسیہ یہ فاخرہ لباس اتار، پھٹے پرانے کپڑے بغیر جھاڑو ہاتھ میں لے جا کر گلیوں اور بازاروں کے اندر دے تب تجھے پتا چلے گا۔ بی بی آسیہ نے وہ فاخرہ لباس اتارا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جھاڑو ہاتھ میں لیا، کہتی ہے او فرعون خبر نہیں تھی پتا نہیں تھا تیرے اس کپڑے بدلنے سے اور میرے اس گھر سے جانے سے، یہ آرام آسائش قربان کرنے سے، گلیوں میں جھاڑو دینے سے تو نے شاید یہ سمجھ لیا ہو یہ چھوڑ دے گی کلمہ، میرے دل میں گھر کر گئی ہے رب کی توحید، جان دے دوں گی پر ایمان نہیں دوں گی۔ توجہ توجہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی، اور ساتھ کہتی ہے فرعون اگر تو کہے میں اپنا کلیجہ بھی باہر نکال کے رکھ دوں، تو کہے میں اپنا کلیجہ بھی باہر نکال کے رکھ دوں، اس تیرے لیے اگر تو خوش ہے میرے لیے یہ سودا مہنگا کوئی نہیں، جان کے ٹکڑے ہو جائیں یہ میرے لیے سودا مہنگا کوئی نہیں۔ ساتھ حامان کھڑا ہے، کہتا ہے ذرا ٹورنا خود بخود چھوڑ دے گی کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب چل پڑی ہے، جھاڑو ہاتھ میں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شہر کی گلی کے کونے میں کھڑی ہو کے اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالا میاں سب کچھ تو اللہ نے چھین لیا ہے، اور جان سے بھی عزت پیاری ہوتی ہے، جب میری عزت چلی گئی میں نے جان کو کیا کرنا ہے۔ ایک طرف شروع کے کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، او دنیا والے او پنگوڑے میں جھولنے والی او آرام و آسائش زندگی گزارنے والوں، او وزیروں کی بیوی ہے، بیٹی
طرح میری سیج بدل گئی ہے اس طرح تمہاری سیجیں بھی بدل جائیں گی. موتو قبل ان تموتون، موت آنے سے پہلے پہلے سنبھل جاؤ تاکہ اللہ پاک بھی فرمائے فرشتے ہو تم تو اعتراض کر رہے تھے، دیکھو میاں مرد بھی نہیں ہے بھی عورت، دیکھ لو میاں اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے بھی اکیلی، دیکھ لو اس کے ہاتھ میں بھی کوئی نہیں ہے بھی نیتی، دیکھ لو میاں اس کا خاندان بھی دشمن، کنبہ بھی دشمن، ولی بھی دشمن، وارث بھی دشمن، شاہان بھی دشمن، خاقان بھی دشمن، میدان بھی دشمن، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان بھی دشمن ہے. جب بغیر دیکھے رب کے ساتھ نبھانے کی تجویزیں سیکھنا چاہتے ہو، فرشتے ہو جاؤ آسیہ سے سیکھ لو. اللہ نے یہی آواز اٹھائی پورے شہر میں پھیلا دی، وہ قادر مطلق ہے، ان سپیکروں کا محتاج نہیں، موبائلوں کا نیٹ ورک کا محتاج نہیں. اللہ نے وہی آواز اٹھائی پورے مصر میں آواز بی بی آسیہ کی پھیل رہی ہے. روایات کے اندر آتا ہے ان عورتوں نے جھانک جھانک کے دیکھا، کہنے لگی او ہو الیاذ باللہ یہ وہی جو خدا کی گھر والی تھی، اس کے جگر کو کوئی اور نقطہ لگ گیا ہے. خیریت تو ہے. روایات میں آتا ہے جس طرح پھٹے پرانے کپڑے بی بی آسیہ نے پہنے ہوئے تھے اس طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہوئی، جھاڑو ہاتھ میں لگاتی ہوئی، ہاتھ میں پکڑتی ہوئی، گھروں سے چھلانگے لگاتی ہوئی، ایک آسیہ پیچھے ایک آسیہ آگے اور شہر کی کئی ہزار عورتیں پیچھے ہیں. اب فرعون کو سکون نہیں آیا. مکمل کروں واقعہ یا ختم کروں؟ وقت ختم ہو گیا ویسے جی. ہاتھ کھڑے کرو دیر یاد دو بس کر چھوڑ. مولوی دا اگا پیچھا دیکھا کرو کوئی پتہ نہیں لگتا. خیر اونچی سبحان اللہ چھوڑ. فرعون کو سکون نہیں آیا، اکیلی تھی، اب جماعت بنا گئی ہے. بغیرت حکم دیتا ہے ذرا میدان میں لے آؤ، ساتھ کرسی پر بیٹھا ہے، حکم دیتا ہے ذرا میدان میں لٹا دو، ہاتھوں میں میخیں مار دو، پاؤں میں میخیں مار دو، سینے پر پتھر رکھ دو، اوپر کوڑوں کی مار برساؤ. چپ کر کے برداشت کر دیا ہے اور چپ کر کے کیا کہہ دیا، ربی بن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. میں اپنے انداز میں منع کرنے لگا ہوں. کہتی ہے میرا اللہ میرا بستہ گھر تو نے اجاڑ دیا، اللہ ایسے لاکھوں گھر اجڑ جائیں پر میرا دل بس جائے. اللہ سودا مہنگا کوئی نہیں. ربا عورت ذات ہوں کمزور ہوں، اللہ آج تک دکھ نہیں دیکھے. ربا آنکھ کھولی فرعون کے گھر آئی، اللہ نوکر چاکر تابع تھے، اللہ حتیٰ کہ کنگھی دینے والی بھی نوکرانیاں تھیں. ربا کوئی تنکا اٹھا کر میں نے ٹیڑھا نہیں کیا. اللہ آج ظلم کی چکی میں آ گئی ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں ربا مہربانی کرنا، کمزور ہوں اللہ، پر میری اس کمزوری سے میرا ایمان نہ ختم ہو. اللہ جو توحید والی امانت تو نے میرے سینے میں رکھی ہے میرا اللہ یہ ضائع اور برباد نہ ہو. ادھر مارنے والے مارتے ہیں، بی بی کے نازک وجود پر جب کوڑا پڑتا ہے خون کے فوارے نکلتے ہیں، مارنے والے کے وجود پر کپڑوں پر پڑتے ہیں اور غصے ہو جاتا ہے. ایک تھکا ہار کے چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، بی بی واویلا نہیں کرتی، چپ کر کے کہتی ہے ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی
ونجنی من القوم الظالمین. اور میرا پالنے والا اللہ یہ سارے تماشبین تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں. ربا کسی کے دل میں رحم نہیں آیا, کسی کے دل میں ترس نہیں آیا, ربا کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. میرا اللہ مجھے ان پر بھروسہ کوئی نہیں, ربا تیری ذات پہ بھروسہ ہے. اللہ جے تو راضی ہے میرے وجود کے ٹکڑے کرنے میں, اللہ جے تو راضی ہے میرے وجود کو چھلنی کرانے میں, اللہ جے تو راضی ہے میرا گوشت نوچنانے میں, اللہ جے تو راضی ہے مجھے اس تکلیف میں ڈالنے میں. ربا باندھی تیری ہوں, بندی تیری ہوں. اللہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں, ربا میں تیری رضا پہ راضی ہوں, ربا تیری رضا پہ راضی ہوں. اللہ نے اور انداز میں قرآن مقدس میں بیان فرما ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اور کائنات والو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے بس ہم نے کلمہ پڑھا جنت میں چلے جائیں گے. فرما زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. میں اللہ مصیبتیں بھی دیتا ہوں, دکھ بھی دیتا ہوں, تکلیفیں بھی دیتا ہوں. توجہ عرض کر رہا تھا, رو کے کہتی ہے میرا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. ربا ایک چیز مانگتی ہوں, دنیا سمجھے مائی آسیہ کا وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, 360 جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو گئے, خون جتنا وجود میں تھا سارا نکل گیا ہے, گوشت نوچا گیا, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. ربا پر امانت جو میرے سینے میں رکھی ہے اللہ اس پہ آنچ نہ آنے دینا. ربا مجھے صبر بھی دینا اور امانت میں خیانت بھی نہ ہونے دینا. چپ کر کے کہتی ہے ربی ہاتھوں میں میخے ہیں, پاؤں میں میخے ہیں, سینے پر وزنی پتھر رکھے ہوئے ہیں, اوپر کوڑوں کی مار برس رہی ہے. چپ کر کے کہتی ہے ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اور میرا پالنے والا اللہ میں ایک چیز مانگتی ہوں, مہربانی کر, باقی دنیا موت کے بعد پتہ چلے گا. ہماری جنت والی کوٹھی یہ ہے, ہماری بہشت برین والا گھر یہ ہے. اللہ میری جان لینے سے پہلے اللہ میاں دنیا تو سمجھے آسیہ کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. اللہ میاں میری جان نکلنے سے پہلے, روح نکلنے سے پہلے مہربانی کرنا مجھے وہ اپنا جنت والا گھر دکھا دے جو تو نے جان لینے کے بعد اس میں داخل کرنا ہے. اللہ تاکہ جان دینی پڑے چپ کر کے تیرے پاس آ جاؤ. اللہ میاں سب کچھ دے کر ایک چیز مانگتی ہوں, اللہ میں نے موج دی, بیت دیا, گھر دیا, شرم دیا, بھرم دیا, اللہ وجود ٹکڑے کروا لیے. ربا جھاڑو گلیوں میں دیا, پھٹے پرانے کپڑے میں نے پہنے. اللہ او دنیا جو مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی, آج تک کسی محرم غیر محرم کی نظر نہیں پڑی, آج پورے لوگ میرا تماشا دیکھ رہے ہیں. اکیلی بے سہارا پڑی ہوئی ہوں, ربا مہربانی کر ادھر ہی جنت دکھا دے. اللہ کے پاک پیغمبر فرما دوسری دعا کر دی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور میرا پالنے والا اللہ
جتنی طاقت تھی میں دکھ برداشت کیے. اللہ کوڑوں کی مار پڑ رہی ہے, ہاتھوں میں میخیں لگی, ربا میں نے تیری رضا سمجھتے برداشت کی. اللہ پاؤں میں میخیں لگی, تیری رضا سمجھتے برداشت کی. سینے پر پتھر رکھ دیے, ربا تیری رضا پہ راضی. اللہ اوپر کوڑوں کی مار برسی, ربا تیری رضا پہ راضی. ربا تو جانتا ہے وجود کا کوئی حصہ نہیں جہاں سے خون نہ نکلا ہو. اللہ اب خون ختم ہو گیا ہے, وجود سے گوشت نوچا گیا ہے. ربا ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں, قیمہ بن گیا ہے. اللہ مہربانی کر, اب ظلم برداشت نہیں ہوتا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور میرا پالنے والا اللہ اس فرعون کے ظلم سے اب نجات بھی دے, پر اس نجات سے پہلے وہ جنت بھی دکھا دے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اتنی مضبوط عورت تھی, جب اس نے رب سے یہ مانگا اللہ نے موت سے پہلے جنت بھی دکھا دی, اور اللہ نے اپنا دیدار بھی کرا دیا, اور فرعون سے نجات بھی دے دی. میرے سونے پیغمبر نے فرمایا اور میرے صحابہ, اللہ نے ایسا پیارا رشتہ قیامت والے دن میں محمد کے ہاتھ میں دینا ہے. انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. وآخر دعوانا